السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد معراج نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد کیا ہے۔ اصل میں کافی سارے لوگ ہیں، کافی سارے نوجوان طبقہ جو کہ موبائل پر اور یوٹیوب اور فیس بک پر لگے ہوتے ہیں اور دین سے دوری پیدا ہو رہی ہے۔ میں اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے دین کے کچھ تھوڑے بہت جو احادیث ہیں وہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں اور دین کے متعلق پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک موقع دیا ہے اس دنیا میں بیٹھ کر کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے بڑے انعامات رکھے ہیں اور وہ انعامات تب ملیں گے جب ہم اس دنیا سے جائیں گے۔ اس دنیا میں رہ کے بھی انعامات حاصل کی جا سکتی ہیں، وہ اس طرح کہ جو اللہ کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر جب زندگی گزاریں گے تو یہ احکام اس دنیا میں بھی پورے کریں گے تو اس دنیا میں جا کے ہم اس کے جو انعامات ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جب میں ویڈیو بناتا ہوں تو میری کوئی لائٹنگ اچھی نہیں ہے، نہ میرے پاس ریکارڈنگ کے لیے کوئی اچھا کیمرہ ہے، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ سب بھائیوں کے پاس میری یہ پیغام پہنچ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اللہ کے احکام میں کیسے پہنچا دوں۔ بس تھوڑی سی محنت ہے۔ یہ ویڈیوز جو بنتی ہیں، تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ بڑی مشکل سے بنتی ہے، آخرت بہت سے بنتی ہے، تو براہ مہربانی اس کو لائک بھی کر دیا کریں، شیئر بھی کر دیا کریں، سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور اس کے ساتھ بھی دبا دیجئے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب بھی ہماری کوئی ویڈیو آئے گی، جب بھی دین کے متعلق کوئی ویڈیو آئے گی تو پہلے فرصت میں آپ کو یہ ویڈیو مل جایا کرے گی، اور اس کے نسبت آپ شیئر کریں گے تو کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ان احادیثوں سے مستفید ہوں گے، ان کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ دیکھنے والے کم ہیں، دین پر چلنے والے کم ہیں، لیکن اللہ رب العزت جس کو چاہے وہ ہدایت عطا کرتے ہیں اور بہت جلدی ہدایت ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، بس صرف ہمیں راضی کرنے کی دیر ہے۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا کرے۔ آپ لوگ ایک شیئر کریں گے، یہ ویڈیو جہاں پہ بھی جائے گی، میری ویڈیوز یا کسی بھی دین کے متعلق ویڈیو ہوگی، جو بھی دیکھے گا اور اگر اس پہ عمل کرے گا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور دین پر وہ چلے گا، عمل نامے میں ثواب لکھا جائے گا اور اللہ رب العزت آپ کو وہ اجر آنے نے وعدہ کیا ہے۔ ایک شیئر سے، ایک لائک سے، لیکن دوسروں کو جو فائدہ ہوگا وہ بہت زیادہ ہے۔ اس وجہ سے میں بھی وقت نکال کے، تھوڑا بہت وقت نکال کے آپ لوگوں کے سامنے پیش ہو جاتا۔ میں بھی دین کا ایک ادنا درجے کا طالب علم ہوں، دین سیکھ رہا ہوں، اور جتنا سیکھتا ہوں کوشش میری یہ ہے کہ میں آپ لوگوں تک بھی پہنچاؤں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، بہت سختیاں برداشت کی، صحابہ نے اپنے جان مال وقت لگا کر اس دین کو ہم تک پہنچا دیا۔ اب یہ دین غائبین تک پہنچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کا ذمہ دار ہے۔ فرمایا ایک ایک شخص اس کلمے کا ذمہ دار ہے، اور پورا امت ایک ایک شخص کا ذمہ دار ہے، اور ایک ایک شخص پوری امت کا ذمہ دار ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ ہماری زندگی ہے، جس چیز پر محنت ہو جائے وہ محنت آگے جاتی ہے، چاہے وہ دنیا پہ ہو چاہے آخرت پہ ہو۔ ہم نے مارکیٹوں پر محنت کرنے لگے تو وہاں پہ کافی بڑے بڑے بلڈنگ، شاپنگ مال بن گئے۔ اگر ہم دین پر محنت کریں گے، یہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں تک پہنچ جائے گا۔ اور اس دنیا میں میرے ہر کوئی یہ سوچے کہ میں جب گھر سے نکلتا ہوں، میں جب نماز کے لیے جاتا ہوں تو ہر کوئی یہ سوچے کہ میں جب نماز کے لیے جا رہا ہوں، مسجد جا رہا ہوں، تو میرے آگے پیچھے پڑوسی کتنے ہیں جو مسجد آتے ہیں۔ اگر ان پڑوسیوں کو ہم نے بیدار نہ کیا اور اگر قیامت کے روز انہی پڑوسیوں نے ہمارے گریبان پکڑے کہ خود تو مسجد جایا کرتے تھے، مجھے کیوں نہیں لے کے گئے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یا آپ کوئی نیکی کرتے تھے، مجھے اس نیکی کی دعوت کیوں نہیں دی؟ آپ خود نیکی کرتے تھے اور مجھے اس نیکی کی دعوت کیوں نہیں دی؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر انسان بخشا بھی جائے، جنت جانے والا لگ جائے، جنت جانے لگے، اور ایک شخص نے پیچھے سے پکڑ لیا کہ آپ نے میرا حق ادا نہیں کیا، تو ہم اس حق کا کیا جواب دیں گے؟ اس لیے کہ قیامت کے روز حقوق پوچھے جائیں گے، حقوق لازمی پوچھے جائیں گے۔ ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ اور حقوق اللہ ایسی چیز ہے کہ وہ تو اللہ معاف بھی کر دے گا، لیکن حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوگی جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرے۔ تو قدم قدم پر کتنے حقوق ہیں،
فرمایا جانوروں کے بھی حقوق ہیں، جانوروں کو بھی اس کا حق ادا کرنا کہ ان کا چارہ دینا، ان پر ظلم نہ کرنا، ان کو پانی وقت پہ دینا، ان کا خیال رکھنا۔ حالانکہ فرمایا کہ اپنے چھت پر بھی کوئی ایسے خوراک کی جگہ بنائے جو پرندے آ کر کھائیں، اور جو پرندے کھائیں گے تو اس کا اجر، اس کا ثواب بھی آپ کو ہی ملے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے راضی ہونے کے لیے طرح طرح کے تدابیر ہم تک پہنچائے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے ہمیں سکھلایا ہے۔ اب یہ دین ہماری زندگی میں کیسے آئے گا، اس کے لیے فکر کرنی ہے۔ دنیا کے لیے ہم 16 سال، 15 سال، 20 سال، 18 سال ہم لگا دیتے ہیں، حالانکہ ملک کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کتنی ڈگریاں لے کر آ جاتے ہیں، وہ محنت سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن دین کی محنت، دوسروں کو دین کی طرف لے کر آنا، دین کی طرف اس کو ترغیب دینا، اللہ سے اس کا تعلق بنانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانا، یہ ہماری زندگی میں کب آئے گا؟ اس کے لیے محنت کون کرے گا؟ میرے بھائی، اللہ نے الحمدللہ ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ اب دیکھا جائے کہ تمام دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو دین سے دور ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کلمے سے دور ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دین پر نہیں ہیں۔ اب ان کی فکر کون کرے گا؟ سب چیزوں کی فکر کی جاتی ہے۔ میرا گھر اچھا ہو جائے، میرا گھر ایک چھت ہے تو دوسرا بھی بچ جائے، میری ایک دکان ہے تو دوسری بھی ہو جائے، میں ایک نوکری کر رہا ہوں، اس سے اچھی نوکری مل جائے۔ لیکن آخر میں ہم کب یہ سوچیں گے کہ آخرت میں جا کے ہم نے بھی جواب تو دینا ہے کہ میرے پاس دین تھا جس کے لیے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب وہ دین ہماری زندگیوں میں کیسے آئے گا؟ اور وہ جو ہمارے پاس ایک اچھا دین موجود ہے، جو سب سے افضل دین ہے، جس کے علاوہ کوئی اور دین قبول ہی نہیں ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر پیدا کیے، اور سب پیغمبروں نے امت کے لیے محنت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، ان کو آگ میں ڈالا گیا اس دین کی خاطر۔ یوسف علیہ السلام کو دریا میں ڈالا گیا، وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا۔ اس طرح کتنے واقعات موجود ہیں۔ نوح علیہ السلام دیکھیں، اس کی کتنی قوم تھی، اور 70، 80، 82 بندے مسلمان ہوئے، باقی کدھر گئے؟ سارے غرق ہو گئے۔ قوم لوط کو دیکھیں، قوم عاد کو دیکھیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ تم ایسے غلطی مت کرنا۔ یہ قرآن میں جتنے واقعات ہیں یہ کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ایسی غلطی مت کرنا، کہیں تم بھٹک نہ جاؤ، اس لیے کہ پچھلے قوموں نے یہ غلطی کی اور ان کے ساتھ یہ ہو گیا۔ اب میں اور آپ تمام عالم کے تمام انسان کے ذمہ دار ہیں۔ جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس کے ذمہ دار ہے کہ ہم نے اس دین کو خود بھی سیکھنا ہے، اور سیکھتے سیکھتے کرنا ہے، اور کرتے کرتے مرنا ہے۔ اس لیے کہ جب تک اس دنیا میں رہیں گے، جب تک اس دنیا میں ہماری سانس چلتی رہے گی، تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ فرمایا سانس ہے تو چانس ہے، سانس ختم ہو گئی تو چانس ہی ختم ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، کہ جب تک اگر ہم اس کام کو سر انجام نہیں دیں گے، اس دین پر نہیں چلیں گے، تو یہ دین کون آگے پہنچائے گا؟ اب میرے گھر میں دین کون لے کر آئے گا؟ میں ہی لے کر آؤں گا۔ اب میرے گھر میں جو دین آ گیا تو میں ہی لے کر آیا، تو میرے بھائی کے گھر میں کون دین لے کر آئے گا؟ میرا بھائی ہی لے کر آئے گا۔ اور جب میں اپنے بھائی پر محنت نہیں کروں گا تو اس کے گھر میں دین کیسے آئے گا؟ اپنے بچوں کو یہ دین منتقل کرنا، یہ دین ہمارے پاس سینہ بسینہ پہنچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ دین سکھلایا، صحابہ نے محنت کی، تابعین، تبع تابعین، اور اس طرح بہت سارے صحابہ نے اس دین کی محنت کی، اور تابعین میں یہ دین منتقل کر دیا۔ تابعین نے محنت کی تبع تابعین تک۔ اب ہم کہتے ہیں کہ پچھلے لوگ بہت افضل لوگ تھے۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے محنت کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ اب آنے والے لوگ جو ہے ان تک دین پہنچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اس ذمہ داری کو اپنایا تو آنے والے نسل دین پر چلے گی۔ اگر ہم نے اپنے اس ذمہ داری کو نہ اپنایا تو آنے والے قوم جو ہے وہ دین پر نہیں چلے گی، تو آنے والی نسل جو ہے وہ دین پر نہیں چلے گی، تو آنے والے نسل کے گناہوں کا بھی ہم ہی ذمہ دار ہوں گے، ہم سے ہی پوچھا جائے گا۔ اس لیے کہ اگر ایک بندہ راستے پر چلتا ہے
اور اس پر کوئی ڈاکو وہاں پہ بیٹھا ہے اور اس راستے والے کو لوٹ رہا ہے اور وہ کسی اور کو نہ بتائے تو جتنے لوگ جائیں گے وہ سارے لوٹے جائیں گے. تو قصوروار کون ہوا؟ یہ والا بندہ ہوا جس نے پچھلے والوں کو خبردار نہ کیا. تو میرے بھائیو دوستو، ہم نے سب کو خبردار کرنا ہے، اس دین پر چلنا ہے. آج تک اتنا ہی. انشاءاللہ آئندہ پیش ہوں گے آپ کے ساتھ خوبصورت حدیثوں کے ساتھ. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.